اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب تعریفیں اس ذات واجب کے لیے جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، اور درود و سلام محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جو نہ صرف یہ کہ موجب تخلیق کائنات ہیں بلکہ آپ کی عزت، عظمت اور مقام و مرتبہ یہ بھی ہے کہ جن و انس اور ملائکہ و انبیاء تو رہے ایک طرف، خود خالق و مالک بھی آپ پر درود و سلام بھیجتا ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہ۔ مدینہ العلم چینل کے تمام سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور تحفہ یا علیہ الصلوۃ والسلام مدد۔ عزیزان، جیسا کہ آپ بخوبی واقف و آگاہ ہیں کہ ہم مسلسل ابن سبا نامی ایک فردی کردار، افسانوی سکرپٹ، وضعی خود ساختہ اور گھڑی ہوئی ایک شخصیت کے عنوان پہ گفتگو کر رہے ہیں۔ آج یہ ہماری چوتھی نشست ہے اور ابن سبا کے عنوان پہ ہم کچھ مزید بیان کرتے ہیں۔ ایسے تمام ناسبی و خارجی حضرات جن کا یہ عقیدہ ہے کہ شیعہ مذہب کی ایجاد عبداللہ ابن سبا نے کی اور اس نے سب سے پہلے امامت و خلافت اور وصایت مولائے کائنات آپ کے وسیع ہونے کے اس منصب کی مشہوری کی اور اسے فرض قرار دیا۔ پہلی تو بات کہ خیانت یہ ہے کہ جس لفظ کا یہ ترجمہ کرتے ہیں فرض قرار کیا، وہ پوری روایت میں لفظ ہی نہیں ہے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ مکتب تشیع کے تو اصول دین میں امامت و ولایت داخل و شامل ہے، اور یہ قطعاً ہرگز عبداللہ ابن سبا کی ایجاد نہیں، بلکہ یہ قرآن پاک کی نصوص سے ثابت ہے اور فرامین پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین مقدسہ، اللہ کی وحی کے بغیر نہ بولنے والی زبان سے یہ فرامین مقدسہ ادا ہوئے۔ ہمارے پاس اثبات ہیں، ثبوت ہیں، دلائل رکھتے ہیں، اور یہی پاک پروردگار نے ارشاد فرمایا، ہاتھوا برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو تو دلیل پیش کرو۔ حالانکہ غیر شیعہ تمام مسالک کے پاس اپنے اپنی خلافت، کیونکہ ان کا تو کوئی ایک طریقہ ہی نہیں ہے نا، کبھی سلیکشن ہے، کبھی شورا ہے، کبھی اجماع ہے، ان کے پاس قطعاً اثبات و دلائل دستیاب نہیں ہیں۔ ایسے تمام یہ ناسبی اور خارجی اخراجات اپنا حضرات کا یہ کہنا کہ یہ عبداللہ بن سبا نے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے امامت و وصایت و خلافت کو مشہور کیا، تو ذرا ایک الزامی جواب آپ کے پیش خدمت ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں ایک کتاب ہے، معارج النبوت، علامہ حافظ معین کاشفی کی کتاب ہے۔ یہ تیسری جلد ہے اور مکتبہ نبویہ سے اشاعت ہے۔ اس کے
ہم صفحہ نمبر 3 جلد کا جو صفحہ نمبر ہے 521 پہ چلتے ہیں. یہ میں آپ کو صفحہ نمبر دکھا رہا ہوں. یہ 521 صفحے سے میں ایک عبارت پڑھنے لگا ہوں. یہ ذہن میں رہے کہ ناصبی اور خارجی حضرات کا یہ کہنا ہے کہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت و وصایت و ولایت کو عبداللہ بن سبا نے مشہور کیا اور وہی اس عقیدے کا بانی ہے، موجد ہے. آئیے ذرا عبارت دیکھتے ہیں. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجہیز و تکفین ہو چکی. آپ کو سپرد خاک کیا جا چکا اور چند دن کے بعد ایک اعرابی ہے وہ مسجد نبوی کے دروازے پر آیا، تازیانہ ہاتھ میں پکڑے ہوئے اور چہرہ پر نقاب ڈالے ہوئے. آ کے سلام کرتا ہے. اسے جواب ملتا ہے. آنے والے نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعزیت کرنے کے بعد اور آپ کی تعریف و توصیف کرنے کے بعد پوچھا محفل سے کہ تم میں وصی پیغمبر کون ہے؟ یاد رہے ناصبی و خارجی کا وہ عقیدہ کہ یہ عبداللہ بن سبا نے وہ اس عقیدے کا موجد ہے اور مولا علی کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد خلیفہ، امام اور وصی اس نے مشہور کیا. اب عبارت سنیے کہ اس آنے والے شخص نے پوچھا کہ تم میں وصی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہے؟ تو صحابہ کرام اس محفل میں اکٹھے تھے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بھی تشریف فرما تھے. آپ نے یعنی حضرت ابو بکر نے حضرت علی علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا اور کہا یہ پیغمبر کے وصی ہے. مارج نبوت ہے، 3 جلد ہے اور صفحہ نمبر 521 ہے کہ جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے صرف 10 دن کے بعد پوچھا گیا کہ وصی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہے، جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے، حقیقت وہ جو اپنوں کے ساتھ بیگانوں کی زبان سے بھی ادا ہو. سچ سچ ہوتا ہے، حق حق ہوتا ہے. تو خلیفہ اول خلیفہ بن چکے تھے، لیکن اس کے باوجود جانتے وہ بھی تھے کہ اصل منصب کس کا ہے، اصل حق کس کا ہے اور اصل وصی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہے. امت مسلمہ بتائے گی اس کتاب کا مطالعہ کر کے کہ آج یہ کہنا کہ مولائے کائنات علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصی کہنا اس کا موجد ابن سبا ہے. امت مسلمہ سے بڑا مؤدبانہ سوال ہے کہ کیا ابن سبا خلیفہ اول ہی تو نہیں؟ کیونکہ ان کا بھی یہی عقیدہ ہے. عبداللہ بن سبا تو بہت بعد میں آیا نا، یہ تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد صرف 10 دن کے بعد خلیفہ اول کی زبان پہ ہے. پوچھنے والا پوچھتا ہے کہ وصی پیغمبر کون ہے اور خلیفہ اول مولائے کائنات کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں کہ وصی پیغمبر یہ ساتھ تشریف فرما ہے کہ جن کا نام نامی حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ہے. سوچئے گا ضرور، تھوڑا نہیں پورا سوچئے گا.
اور عزیزان، ان ناسبی و خارجی معترضین حضرات سے گزارش یہ ہے کہ ذرا جواب تو دیں. یہ جو شیعہ عقائد کا موجد عبداللہ ابن سبا کو قرار دیتے ہیں، جواب دیں گے؟ مکتب تشیع کی عقیدہ یا اصول کی وہ کون سی کتاب ہے جو شیعوں کو اس ابن سبا نامی شخص نے لکھ کر دی اور جسے شیعہ فالو کرتے ہیں؟ کتاب کا نام بتایا جائے. عزیزان، دلیل ہمیشہ مدعی کے ذمہ ہوتی ہے. ان کتب کا نام بتایا جائے جو عبداللہ ابن سبا نے شیعہ مکتب کو دیں اور انہیں فالو کرنے کا کہا، اور مکتب تشیع انہیں فالو کرتا ہے. عزیزان، لمحہ فکریہ ہے. ہر دور میں کذاب پیدا ہوتے رہے ہیں اور پیدا ہوتے بھی رہیں گے، جنہیں ان کے پیروکاروں نے مختلف روحانی اور دینی خطابات سے بھی نوازا. سوال یہ ہے کہ مکتب تشیع کے ہاں عبداللہ ابن سبا کی کیا حیثیت ہے؟ شیعہ اسے نبی مانتے ہیں، امام مانتے ہیں، فقیہ مانتے ہیں، مجتہد مانتے ہیں. کیا مانتے ہیں؟ ناصبین و خوارجین اور معترضین کے ذمے یہ سوال ہے جس کا جواب دیا جائے کہ شیعہ اسے مانتے کیا ہیں. ہماری کتب نے سوائے اس کے لیے لعنت کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہے. تو ناسبی و خارجی وہ جواب دیں، ثابت کریں شیعہ کتابوں سے، شیعہ کتب سے کہ شیعہ اسے کیا حیثیت دیتے ہیں، کیا مانتے ہیں. وہ کون سی حدیث یا روایت ہے کہ جو شیعوں نے اپنی کسی کتاب میں ان عبداللہ ابن سبا کے اصول پر نقل کی ہے؟ ایسی روایات پیش کی جائیں. عزیزان، بالخصوص مومنین و مومنات توجہ فرمائیں، یہ بڑی اہم گفتگو کی جا رہی ہے. کہ کوئی تو ایسی روایات ہو نا جو ان عبداللہ ابن سبا کے نام سے جن کا آغاز ہوتا ہو، کہ یہ جو روایات ہیں مکتب تشیع میں، یہ دیکھیں حد ہو گئی ہے کہ صحاح ستہ میں قاتلان امام حسین علیہ السلام کی روایات ملتی ہیں. ان پہ کسی کو شرمساری نہیں ہے، ان پہ سب کی زبانیں گنگ ہو جاتی ہیں. سامنے کی بات ہے، ملاحظہ کر لیجئے صحاح ستہ کو کہ امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں اور ظالموں کی روایتیں لی گئی ہیں ان کتابوں میں. ان پہ تو سب کی زبانیں گنگ، سب خاموش. اور جس کی کوئی روایت ان عبداللہ ابن سبا کے نام سے کوئی روایت مکتب تشیع میں نہیں ملتی، اس کا ڈنڈورا پیٹا جاتا ہے. لعنت اللہ علی الکاذبین. عزیزان، یہ اظہر من الشمس ہے کہ شیعہ امامیہ اپنے ہر عقیدہ کی بنیاد قرآن کو قرار دیتے ہیں اور مخالفین پر قرآنی آیات کو ہی بطور دلیل پیش کرتے ہیں، نہ کہ ابن سبا کو. لمحہ فکریہ ہے نا. تو پھر وہ کون سا عقیدہ ہے جو مکتب تشیع نے ابن سبا سے نقل کیا اور ابن سبا کو اس کی دلیل بنایا، اور اس پر صحیح روایات ان کی نشاندہی فرما دیجئے کہ وہ کس کتاب میں ہیں، کہاں ہیں، اور مکتب تشیع کے کس خزانے میں وہ موجود ہیں. نیز کیا مکتب تشیع کے کسی امام معصوم یا اصحاب امام یا محدث یا فقیہ یا کسی مورخ نے ابن سبا کی توثیق کی ہو اور اس کے
اس کی ذات کو، اس کی بات کو، اس کے قول کو، اس کے کردار کو لائق اتباع مانا ہو۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، قرآنی تحفہ ہے جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت۔ کچھ آگے بات چلتے ہیں انشاءاللہ کہ یہ عبداللہ ابن سبا کون تھا، لیکن سر دست جن ذوات مقدسہ کی مخالفت میں یہ خود ساختہ کردار کو تشکیل دیا گیا، امت مسلمہ جان لے کہ وہ ذوات مقدسہ پاک پروردگار کے ہاں کیا شان و مرتبہ رکھتی ہیں کہ جنہیں قرآن مجید میں بھی شجرہ طیبہ کے نام سے پکارا گیا، انہی کی مخالفت مول لی۔ آئیے دیکھیں شجرہ طیبہ کون ہے۔ وَفَرْعُهَا بِالسَّمَاءِ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ نسب حضرت آدم سے لے کر حضرت عبداللہ تک، حضرت عبدالمطلب تک، شجرہ مصطفیٰ آپ کے دادا حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جو آپ کا شجرہ مبارکہ ہے، تو پھر علی کا شجرہ کہاں ہے؟ علی کا شجرہ کہاں ہے؟ کیا وہ شجرہ کہیں الگ ہے؟ جب دادا ایک ہے تو شجرہ بھی ایک ہے، تو کیا پتا چلا حضرت آدم سے لے کر حضرت عبدالمطلب تک جو شجرہ مصطفیٰ کا ہے وہی شجرہ علی المرتضیٰ کا ہے، جو نسب پیارے مصطفیٰ کا ہے وہی نسب حضرت مولا کائنات کا ہے، جو نسب امام الانبیاء کا ہے وہی نسب امام الاولیاء کا ہے، جو نسب سرچشمہ نبوت کا ہے وہی نسب سرچشمہ ولایت کا ہے۔ تو پھر شجرہ مصطفیٰ کی شان اہل سنت کی عقیدہ کے مطابق کہ پاکیزہ پشتیں، پاکیزہ رحم، ہر جگہ ایمان تھا، ہر جگہ ہدایت تھی، اور نکاح کے ساتھ تھے، نہ کہیں نکاح کے بغیر تھے، نہ کہیں ایمان کے بغیر تھے۔ نسب کی پاکیزگی بھی تھی نقطہ کمال پر، عقیدے کی پاکیزگی بھی تھی نقطہ کمال پر، عمل کی پاکیزگی بھی تھی نقطہ کمال پر، اخلاق کی پاکیزگی بھی تھی نقطہ کمال پر۔ یہ شجرہ مصطفیٰ ہے تو آدم سے لے کر حضرت عبدالمطلب تک، ارے جہاں نور مصطفیٰ تھا وہی نور علی المرتضیٰ تھا۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ الم تری کیف ضرب اللہ مثلا، اے میرے حبیب آپ نے دیکھا کہ اللہ نے کیسی مثال دی ہے، کلمۃ طیبہ، کلمہ طیبہ کی، کشجرۃ طیبہ، وہ شجرہ طیبہ کی طرح ہے، اصلها ثابت، ترجمے کے مرحلے سے گزر رہا ہوں، اصلها ثابت، اس کی جڑیں بہت مضبوط ہیں، وفرعها فی السماء، اور اس کی شاخیں ہیں آسمانوں میں، تؤتی اکلها کل حین، وہ ہر موسم میں پھل دیتا ہے، وہ ہر موسم میں پھل دیتا ہے۔ ضرب اللہ الامثال للناس، اور اللہ مثالیں دیتا ہے لوگوں کے لیے، لعلہم یتذکرون، شاید کہ یہ لوگ تذکر پا لیں، توجہ کر لیں، احساس کر لیں۔ بھائی عقل تو ہے نا، اللہ نے سب سے بڑا ہادی عقل کی صورت میں دیا ہے، اور انبیاء کرام کو عقل تازہ رکھنے کے لیے بھیجا ہے، عقل سالم رہے۔ یہ الفاظ مولا کائنات کے ہیں جو نہج البلاغہ ہیں۔ اللہ نے انبیاء کو مبعوث کیا تاکہ عقل کو وہ سالم رکھیں، اور مولا کی تعبیر کے مطابق جب عقل پر ماحول کی گرد چھا جاتی ہے، جم جاتی ہے، اور وہ کام نہیں کرتی، تو نبی آتے ہیں اسے تر و تازہ کرنے کے لیے اور اس قابل بنانے کے لیے کہ عقل کام کرنے لگے۔ تو عقل تو ہے نا، لعلہم یتذکرون، یہ مثال ایسے اس لیے دی گئی ہے تاکہ انہیں احساس ہو جائے، انہیں توجہ ہو جائے، یہ خیال کر جائیں، یہ متوجہ ہو جائے۔ تؤتی اکلها کل حین،
یہ ہر موسم میں پھل دیتا ہے، اور یہ مثال اللہ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے دی۔ وَكَلِمَةٌ خَبِيثَةٌ كَالشَّجَرَةِ الْخَبِيثَةِ، اور کلمہ خبیثہ ایسا ہے جیسے شجرہ خبیثہ، جس کی پہلی صفت یہ ہے کہ اجتثت من فوق الارض، یہ زمین کے اوپر سے اٹھتا ہے۔ اس کی دوسری صفت یہ ہے کہ ما لہا من قرار، اور اسے کوئی قرار بھی نہیں ہے، اسے کوئی استقرار بھی نہیں ہے۔ الم تری کیف ضرب اللہ مثلا، دو چار باتیں تفسیر سے متعلق۔ دیکھا کہ کیسے تمہارے اللہ نے مثال دی ہے کلمہ طیبہ کی۔ بیٹا کلمہ طیبہ کیا ہے؟ یہ کہے گا لا الہ الا اللہ، یہی پڑھا ہے نا اسکولوں میں جو پڑھا جاتا ہے۔ پاکستان کے مزاج کی بات کرو، پہلا کلمہ کے بچوں کو پڑھایا جاتا ہے جی، جس سے ہم متفق نہیں ہیں، اس اصطلاح سے متفق نہیں ہے، یہ اس طریقے سے متفق نہیں ہے۔ پہلا کلمہ طیب مانے پاک، کیا ہے وہ؟ لا الہ الا اللہ۔ کلمہ طیبہ کا شجرۃ طیبہ، بھائی اللہ بہت روشن انداز سے بیان کر رہا ہے۔ لا الہ الا اللہ کو ذرا جوڑ لیجئے، وہی بنے گا کہ جو 14 معصومین کی عدد بنتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ کی طاقت وہی بنے گی جو 14 معصومین کی طاقت بنے۔ لا الہ الا اللہ کی وہی طاقت بنے گی جو علی ولی اللہ کی طاقت بنے۔ علی ولی اللہ کی وہی طاقت ہے جو لا الہ الا اللہ کی طاقت۔ اور یہ میرے الفاظ نہیں ہے، حدیث کی طرف ہماری رہنمائی کی ہے حدیث نے ہماری۔ کلمہ طیبہ کا شجرۃ طیبہ، اب شجرہ طیبہ کی اللہ نے یہاں 3 صفتوں کو بیان کیا ہے۔ سب سے پہلی صفت اصلھا ثابت، اس کی جڑیں بڑی مضبوط ہیں، یہ گلا بھی کاٹ دیتے ہیں تو خون کا قطرہ علی علی بولتا ہے۔ جڑیں بڑی مضبوط ہیں بھائی، ان کے ساتھ جتنا تم ظلم و زیادتی کرو گے مگر یہ دروازہ چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ ہم پیدا ہونے سے پہلے کے حسینی، ہم دنیا میں آ کر کلمہ پڑھنے والے نہیں ہیں، ابھی دنیا میں آئے نہیں تھے کہ ہم حسین مولا سے آگاہ تھے جی۔ ماں کے شکم میں بچہ بولتا نہیں ہے، ماں کے شکم میں بچہ دیکھتا نہیں ہے، ماں کے شکم میں بچہ سونگھتا نہیں ہے، ماں کے شکم میں بچہ لمس نہیں کرتا، صرف ایک حص کام کرتی ہے، سنتا ہے۔ ہماری ماں جب مجلس میں ہمیں لے جاتی تھی تو ہم ابھی دنیا میں آئے نہیں تھے کہ حسین نام سے آشنا تھے۔ اصلھا ثابت، ان کی جڑیں بڑی مضبوط ہیں۔ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء، اور یہ درخت کون سا درخت ہے؟ مولانا میں بڑا غور کر رہا تھا، علماء کرام سے توجہ چاہوں گا، بہت غور کر رہا تھا کہ مثال دی جاتی ہے کسی روشن چیز کی، مثال جس کی دی جائے وہ اس سے زیادہ روشن ہونا چاہیے۔ اللہ کہہ رہا ہے کلمہ طیبہ کا شجرۃ طیبہ، کلمہ طیبہ شجرہ طیبہ کی طرح ہے۔ شجرہ طیبہ کی بھی 3 مثالیں، 3 صفتیں بیان ہوئی۔ اصلھا ثابت فرعھا فی السماء، دنیا میں کوئی ایک درخت بتائیے مجھے جس کی شاخیں آسمانوں میں جاتی ہوں جی؟ بھائی جتنا باردار ہوگا، جتنا ثمردار ہوگا اتنے ہی شاخیں پلٹیں گی زمین کی طرف۔ اگر درخت جو ہے باردار ہے، ثمربار ہے، تو درخت کی شاخیں پلٹتی ہیں زمین کی طرف۔ یہ کون سا درخت ہے جس کی شاخیں آسمانوں میں جاتی ہیں؟ ہمیں کوئی درخت ڈھونڈنا ہوگا کہ جس کا آسمان والے بھی کھاتے ہوں، آسمان والے بھی جس سے لیتے ہوں۔ وہ کون سا درخت ہے کہ جس کا کھاتے ہیں آسمان والے بھی؟ کیا روشن نہیں ہے سورہ مبارکہ دہل کا قصہ؟ یہ یتیم مسکین اور اسیر کون تھا؟ یہ جو پنجتن کے دروازے پہ روٹی مانگنے آنے والے کون تھے؟ یہ وہاں والے یہاں سے لینے آئے تھے، اور وہاں والے ان کے بغیر گزارا نہیں ہے ان کا۔ فرعھا فی السماء، یہ بھی شاید کسی طرح سمجھ لیا جائے، لیکن اس کے بعد تیسری صفت اس درخت کی کیسی ہے؟ تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا، یہ درخت وہ درخت ہے جو ہر موسم میں پھل دیتا ہے۔ مجھے کوئی 2-4 درخت کے ایک درخت کا نام بتائیے جو ہر موسم میں پھل دیتا ہوں، درخت کا موسموں میں بدلنا یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے، روشن بات ہے۔ یہ کون سا درخت ہے؟ سوکھ بھی جائے، میں لفظ بہتر کہوں، یہ زندان میں بھی ہو تب بھی آزادیاں دلواتا ہے، ان کے پاس نہ ہو تب بھی بانٹ رہے ہوتے ہیں، ہر حال میں دینے والے کو شجرہ طیبہ کہا جاتا ہے۔ وہ شجر کہ جو ہر حال میں دیتا ہوں۔ اب پلٹ جائیے، جب تک ضد کو نہیں سنیں گے اصل سمجھ میں نہیں آئی۔ قاعدہ یہ ہے کہ تعرف الاشیاء باضدادھا،
आपको अगर अशिया को समझना है तो उसकी जिद को, दिन अच्छा लगेगा जब रात आएगी, आंखों वाले की कद्र होगी जब नाबीना नजर आएगा। शजरा तैयबा उस वक्त तक हमें नजर नहीं आएगा जब तक शजरे खबीसा जहन में ना आए। भाई अल्लाह चाहता है कि तवल्ला के साथ तबर्रा भी रखो, अल्लाह चाहता है ला इलाहा के साथ इल्लल्लाह भी बोलो, अल्लाह चाहता है कि दोनों नजरियों को सोचते और समझते चलो। मैं इनकलाबी मिजाज जवानों के लिए एक जुमला कहूंगा, कुफ्र शनासी के बगैर इस्लाम शनासी मुमकिन नहीं है। भाई मसादीक पर किसी को गिरानी आ सकती है, मिस्ताकों पर किसी को भारीपन आ सकता है, मिस्ताक बनाने पर किसी को बुरा लग सकता है, मगर उसूलों का तो कुरान का फैसला है। ये उसूल कुरान के दिए हुए उसूल है कि शजरा तैयबा समझना है तो शजरा खबीसा को भी देख लेना। और शजरा खबीसा क्या है, उसकी सिफतें क्या है? पहली सिफत उसकी है कि मिन फौक़िहा, जमीन के ऊपर से उगता है, जमीन से ऊपर, जमीन के ऊपर से उगना बता रहा है कि इसकी जड़ें ही नहीं है। और मैं अगर कह दूंगा तो परेशानी हो जाएगी। मौला कायनात का कौल सुना देता हूँ। मौला ने किसी के खत के जवाब में लिखा था, वो मुझसे बात करेगा ला अस्ला लहा वला फरा लहा, वो जो ऊपर से उगता है, यानी अभी कुरान की सलाह है, मैं वो तो पढ़ूंगा ना, वो जो ऊपर से उगता है, वो दरख्त जो जमीन के ऊपर से उगता है। जी अजीजान, आपने मुलाहजा किया कि मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम किस शान व मर्तबे की हामिल है। पाक परवरदिगार के हां इनका क्या मुकाम और मर्तबा है। और यकीनन हर चीज अपनी जिद से भी पहचानी जाती है। अगर ये शजरा तैयबा है तो यकीनन फिर इसके जिद में शजरा खबीसा का भी वजूद मिलता है। वो कौन है? फरीकैन की तफासीर, कुतब, अहादीस भरी पड़ी हैं। बासानी पता किया जा सकता है कि अगर शजरा तैयबा ये ज़वात मुक़द्दसा हैं तो इन्हीं के अगेंस्ट शजरा खबीसा या शजरा मलऊना वो कौन सा है। और अजीजान, ये शजरा तैयबा से ताल्लुक रखने वाले ही तो दरअसल असल अहले बैत हैं। यही सिद्दीक़ अकबर हैं, यही फारूक आजम है। मगर अफसोस कि अहले सुन्नत महफिल में अगर अहले सुन्नत उलमा भी इन हकीकी सादिकीन के लिए सिद्दीक़ अकबर का लफ्ज बोले तो आवाम तो झूठी कहावतों में इतनी मगन हो चुकी है कि ना वो फिर कुरान को तस्लीम करती है ना हदीस को, बल्कि इन ज़वाते मुक़द्दसा की सदाकत को मानने के लिए तैयार ही नहीं होती। आइए अहले सुन्नत उलमा के दो क्लिप मुलाजा कर लीजिए। अपने आप में समझदार है, मैं हदीस है, हदीस है, तू सही हदीसा का मुनकर हो चलिया। तो रसूल करीम अलैहिस्सलाम ते जदों आयत उतरी, हजरत साद फरमाउंदे सूरा आल इमरान कि वफद नजरान आया, ईसाई आए, मस्जिद नबी रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने ठहराया, कई दिन उन्होंने बहस मुनाजरा होंदा रहा, गल कोई ना मुके। अल्लाह पाक ने फिर आयत मुबाहला उतारी, फमन हाज्जाका फीहि मिन बाद मा जाअका मिनल इल्म, ए अल्लाह दे रसूल जदों हक वाज़े होण तो बाद भी झगड़ा नहीं छड्डदे। फकुल, हुण इहनूं कह दे हुण बहस मुनाजरे की जरूरत नहीं, हुण बददुआ हो ना दुआ बनाना वा बनाकुम, असीं अपने बेटे बुला लैने, तुसीं भी अपने बेटे बुला लो। वनिसाना वनिसाकुम, असीं अपनियां औरतां लै आउने, तुसीं अपनियां औरतां लै आओ। वानफुसाना वानफुसाकुम, अपने जी लै आउने ते तुसीं अपने लै आओ। फनब्तहिल, फिर गिड़गिड़ा के दुआ करांगे, फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठा जड़ा उत्ते खुदा दा अज़ाब आ जाए। रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने उन्होंने सुना दिता, कहा सवेरे सलाह करके दसांगे। अल्लाह ताला जानदा रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने वही के जरिए दस्या दे राह च सारे पादरी कहिंदे आ भी नबी ओहो ही जड़ा आउण वाला, सिर्फ हक धर्मी करदे। जदों बददुआ तो गल कही ना, मुनाजरा ना करी जाना, बददुआ तो हट जाना। हजूर अलैहिस्सलाम ने जदों मुबारक की दावत दी,
اس وے رسولہ دے کر 9 بیویاں تھی. صحیح مسلم کر کے ویکھنی کسے نہیں بلایا. اینے ہور بھی لوگ سی کسے نہیں بلایا. علی سدیا، فاطمہ سدی ہے، حسن سدیا تو حسین. خدا دا نام منو، جس طرح دوجے بدراہ ہوئے انہاں دے نہ ہو جا. اے فضائل ہے دے بیت النبی صحیح حدیثاں تے پڑھو. اس وے اللہ دے رسول نے انہاں نوں چواں نوں بلا کے عیسائیاں نوں بخا کے آکھیا بے تسی فیصلہ جدوں کرنا کریو آ مینوں ویکھ دے جے. اللہم ہؤلاء اہلی، اے اللہ اے میرے اصل اہل بیت، میں لے ٹکڑے اپنے، اگر میں جھوٹاں تے میرے تے عذاب آ جائے تے جھوٹے تے نہ تے. اللہم ہؤلاء اہلی، اے اللہ اے میرے اصل اہل بیت، میں لے ٹکڑے اپنے، اگر میں جھوٹاں تے میرے تے عذاب آ جائے تے جھوٹے تے نہ تے. میدان چھڈ نہیں انہوں نے. اور اسی طرح ہی رسول کریم علیہ السلام نے کمری کی جدو حضرت عائشہ رضی اللہ فرماؤں رسول کریم نکلے کالا کمبل سی، علی فاطمہ حسن حسین آئے، اس موقع سے فرمایا اللہم ہؤلاء اہلی فاعذبھم صاحب تحرم تطہیرا، پاک کر دے مجھے. جی قبلہ، پچھلے سال ہی کی بات ہے کہ ابن ماجہ کی حدیث پاک تھی جس میں مولا علی نے خود اپنے لیے کہا کہ میں صدیق اکبر ہوں. پھر تقریباً 28 سے 30 محدثین کی جو حدیث کی کتابیں تھی یا ان کی یہاں تک کہ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی تک ہم نے بیان کیا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی یہ صدیق اکبر ہیں، علی جو ہے فاروق اعظم ہے. اور یہ ہم نے کہا کہ حدیث رسول کی بنیاد پہ مولا علی صدیق اکبر بھی ہیں، فاروق اعظم بھی ہیں. رہی بات حضرت ابو بکر کا صدیق اکبر ہونا، امت نے مانا ہے، ہمارے اکابرین نے مانا ہے، ہمارے مشائخ نے مانا ہے، ائمہ و مجتہدین نے مانا ہے، تو اس لیے ہم ان کو بھی صدیق اکبر مانتے ہیں. مگر مولا علی کے جو صدیق اکبر اور فاروق اعظم کی جہت ہے وہ حدیث رسول ہے. اس قدر ہنگامہ ہو گیا تو مجھے حیرت ہوئی کہ حدیث رسول دکھائی جا رہی ہے، حدیث کی کئی کتابیں دکھائی جا رہی ہے، مگر یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ مولا علی کو صدیق اکبر بھی مانا جائے. یہ حالات ہیں. اچھا قبلہ، یہ ایسی روش یہ سنیت کے نام پہ دھبا ہے. جی میں پہلے عرض کر چکا، سنی وہی ہوتا ہے جو وما آتاکم الرسول فخذوہ کے پابند ہو. سنی وہ ہے جو حضور عطا فرما دیں اس میں وہ چھیں و جبیں ہونے والا آدمی وہ اپنی سنیت پر نظر ثانی کرے، وہ سنی ہے ہی نہیں. دیکھا عزیزان کہ عوام الناس، عوام تو کالے نام ہوتی ہے نا، اور انعام کا معنی مفہوم لغت میں دیکھ لیجئے، انعام کہتے کسے ہیں. قرآن مجید میں بھی عوام کالا نام کا لفظ اللہ نے نازل کیا ہے نا. عوام کالا نام ہوتی ہے، اور کالا نام کا مطلب کیا ہے؟ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا. عزیزان، اصل مسئلہ کچھ یوں ہے کہ لوگوں کو خود ساختہ، وضعی اور گھڑی ہوئی اور محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے خانوادہ کے انگیسٹ، محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے مخالفین کے کیمپوں میں بیٹھ کر جو روایتیں گھڑی گئیں، تشکیل دیا گیا، بیت المال کے دولتوں کے تجوریوں کے منہ کھول دیے گئے، زر و جواہرات کی تھیلیوں کے انبار لگا دیے گئے، اور ایک ایک حدیث گھڑنے پہ انعام. اور یہ سب کچھ فریقین کی کتب میں موجود ہے. یہ کوئی ایسی باتیں نہیں ہیں جو انہونی ہیں. اصل مسئلہ عزیزان وفات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد شروع ہوتا ہے. یہ ابن سبا کے کردار تھے. میں عرض گزار ہوں کہ اصل مسئلہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصال پر ملال کے بعد اور رحلت کے بعد شروع ہوتا ہے. اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہراً آنکھیں بند کرنے کے فقط 50 سال کے بعد کربلا ہے. پاکستان بنے ہوئے
اتنے سال ہو گئے ہیں، 47 میں بنا تھا اور یہ 2023 جا رہا ہے، 75 سال سے زائد ہو چکے ہیں، لیکن آج بھی گھروں کے سربراہ اور ایسے بزرگ حضرات جنہوں نے انڈو پاک کی تقسیم کے منظر کو اپنی نگاہوں سے دیکھا ہوا ہے، ان حالات سے وہ باخبر ہیں، اور آج بھی جب وہ نوجوان نسل اور بچوں کے سامنے وہ منظر کشی کرتے ہیں کہ پاکستان کس طرح وجود میں آیا تھا، کتنے مسلمان ذبح کیے گئے، کتنی مسلمان خواتین کی عزتیں تار تار ہوئیں، کیا کیا ظلم و ستم مسلمانوں پہ ہوئے، جس کے نتیجے میں یہ پاک وطن ہمارے نصیب میں ہوا۔ 75 سال پہلے کی وہ منظر کشی اپنی گفتگو میں بزرگ حضرات اس طرح کرتے ہیں کہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ ایک سکرین پہ فلم چل رہی ہے اور اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا جا رہا ہے۔ عزیزان، 75 سال نہیں، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد صرف 50 سال کے بعد کربلا ہے۔ وہاں ایسے ایسے اصحاب بھی موجود تھے، اصحاب کی اولاد بھی موجود تھی، جنہوں نے حسنین شریفین کو مہر نبوت کے سوار دیکھا تھا۔ ایسے لوگ بھی موجود تھے کہ جنہوں نے حسنین شریفین کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زلفیں تھامیں اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی سواری بنے ہوئے مدینہ کی گلیوں میں چلتے ہوئے بھی دیکھا۔ ایسے اصحاب کرام بھی موجود تھے کہ جنہوں نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے بالمشافہ یہ کہتے ہوئے سنا کہ حسن حسین میرے دونوں بیٹے جوانان جنت کے سردار ہیں، وَأَبُوهُمَا أَفْضَلُ مِنْهُمَا، اور ان کا بابا حیدر کرار تو ان سے بھی افضل ہے۔ وہ لوگ موجود تھے، افسوس کہ انہیں وہ سارے وقت بھول گئے۔ 50 سال کا صرف فرق تھا، اور 50 سال کے بعد کربلا کا منظر سامنے آ گیا، اور ان 50 سال کے دوران میں بھی جو کچھ ظلم و ستم روا رکھے گئے، سیدہ خاتون جنت صلوات اللہ علیہا کی اپنے بابا کے حق سے محرومی ہو، یا مولائے کائنات کے ساتھ مصیبت، پریشانی اور ظلم و ستم روا رکھنا ہو۔ فریقین کی کتب میں لکھا ہے کہ مولائے کائنات خود فرماتے ہیں کہ جب میں باہر جاتا ہوں مجھ سے کوئی سلام نہیں دیتا، اور اگر میں سلام کروں تو مجھے جواب کوئی نہیں دیتا۔ امت مسلمہ غور و فکر کرے کہ یہ حالات کیوں پیدا ہوئے، کیسے پیدا ہوئے، کیا محرکات تھے، اور انہی 50 سال کے عرصے کے دوران ہی امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی جب شہادت ہوتی ہے، آپ کا جنازہ جب روضہ رسول کے قریب جاتا ہے تو امت مسلمہ تیر لے کر سامنے کھڑی ہو جاتی ہے کہ ہم رسول کے بیٹے کو رسول کے روضے میں دفن نہیں ہونے دیں گے۔ صد حیف کہ رسول کی اولاد کو تو روضہ رسول میں جگہ نہ ملے،
اور ان مسلمانوں کے بقول جن کے مسلمانوں کے نزدیک پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وراثت ہی نہیں ہوتی، وہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ حجرہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملکیت پیغمبر تھا، وراثت میں ام المومنین حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تھا، ان کو ملا۔ افسوس کہ رسول کی بیٹی اپنے حق سے محروم جائے اور ام المومنین کو ایسا حق ملے کہ رسول کی اولاد سے زیادہ حق دوسروں کا بن جائے کہ وہ روضہ رسول میں دفن۔ کیا کیا ظلم و ستم کی بات کی جائے۔ اسی لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہراً حیات مبارکہ کے صرف 50 سال کے بعد کربلا ہے، اور یہ 50 سالہ جو تاریخ ہے یہ صحابہ کرام کا دور ہے، اور ایسا دور کہ جس میں صحابہ کرام میں اختلافات بھی ہوئے، ان کے درمیان خون ریز جنگیں بھی ہوئیں، فسق و فجور اور بدعات کے دروازے بھی کھلے، حصول اقتدار کی کشمکش اور پاور پالیٹکس کی کمیٹیاں بھی بنی، اور نہ صرف کمیٹیاں بنی بلکہ اس پالیٹکس کی گیم کو کھیلا بھی گیا۔ اور مسلمانوں میں شیعان معاویہ، شیعان علی، شیعان عثمان، خوارج نواسب کے عنوان سے گروہ بندیاں بھی ہوں، اور ان گروہوں کے سردار، لیڈران، رہبران اس وقت کے صحابہ کرام ہی تھے نا۔ کوئی بھی محاذ، کوئی بھی منظر سامنے آیا تو دونوں طرف صحابہ کرام ہی تھے، جمل ہو، صفین ہو یا دیگر مارکے ہوں۔ اور یہ وہی دور تھا جس دور میں صحابہ کرام نے جمل و صفین دیکھ لیجئے ایک دوسرے کے گلے بھی کاٹے، بغاوتیں، فساد فی الارض اور خونی اختلافات، کیا کیا نہیں ہوا، یہ سب حالات برپا ہوئے۔ ریزن ایسے دور میں اور یہ سب کچھ ہونے کے بعد اب ایک مکتب کو ضرورت تھی کہ ان جرائم کی پردہ پوشی کی جائے، اور اس گٹر پر جہاں قاتل بھی رضی اللہ، مقتول بھی رضی اللہ، ایک ایسا ڈھکن دے دیا جائے کہ جو اس گٹر سے نکلنے والی سٹیم کو روک سکے، چھپا سکے۔ تو عزیزان، اسی سلسلے میں 40 ہجری میں علی علیہ السلام کی الوہیت کا دعویٰ کرنے والا اور پھر مولا علی کے ہاتھوں ہی قتل ہونے والا شخص عبداللہ ابن سبا نامی، جس کا مکتب تشیع کے ساتھ کسی قسم کا تعلق ہرگز نہیں ہے، یہ کردار، یہ ڈھکن، یہ نقاب بڑا ایک مناسب اور بھلا سا محسوس ہوا۔ اور پھر پہلے کے واقعات اور بعد کے سارے واقعات کا ملبہ بھی اسی ایک کردار پہ ڈال دیا گیا۔ عزیزان، سب سے پہلے تاریخ طبری کا ایک راوی سیب بن عمر تمیمی 250 سال کے بعد اچانک ابن سبا نامی اسی کردار کا انکشاف کرتا ہے۔ حد ہو گئی ہے،
مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے خطبات میں ابن سبا نامی ذکر نہیں؟ حضرت بی بی عائشہ جمل میں آئی، ان کی بھی روایات و احادیث کا ایک ذخیرہ امت مسلمہ کے درمیان موجود ہے، اس میں ابن سبا نامی کسی کردار کا نام نہیں۔ حاکم شام نے جس نے اتنی لمبی عرصہ حکومت کی، اس کے کسی قول اقوال میں ابن سبا نامی شخص کا نام نہیں۔ صحابہ کرام کی روایات میں کسی ابن سبا نامی شخص کا نام نہیں۔ اچھا، صحیح ستہ، بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف، نسائی شریف، ابو داؤد شریف، ابن ماجہ شریف، احادیث کے ذخیرے میں کسی روایت میں ابن سبا نامی شخص موجود نہیں۔ عزیزاں، لمحہ فکری ہے نا کہ اچانک 250 سال کے بعد تبریز صہیب بن عمر کی ایک روایت نقل کرتا ہے بلا سند، جس کا اکلوتا راوی صہیب بن عمر ہے، جسے مکتب تسنن میں ہی زندیق کہا گیا ہے، باطل اور گمراہ کن اور کذب بیانی کی روایات گھڑنا جس کا مشغلہ تھا، یہ مکتب تسنن والے لکھتے ہیں۔ اور صہیب بن عمر یہ کہانی صاحب تبری کو سناتا ہے، اور امام تبری کے بعد آنے والا ہر شیعہ سنی مورخ اس کہانی کے سلسلے میں اسی کا، تبری کی روایت کا کاپی پیسٹ ہے۔ عزیزان، سوال تو یہ ہے کہ اتنی مشہور و معروف شخصیت کی نہ تو کہیں قبر بطور یادگار ملتی ہے، یہ کہاں گیا؟ کون تھا؟ کہاں چلا گیا؟ کہاں مر گیا؟ کہاں اس کی قبر ہے؟ دنیا کے کس کونے میں یہ مدفون ہے؟ یہ تو ناسبی اور خارجی معترضین کی ذمہ داری ہے نا، وہ جواب دے۔ اور عزیزان، نہ ہی بعد کے زمانے میں اس کی تعلیمات پر عمل پیرا اس کے پیروکاروں یا نائبین کے ناموں کا پتہ چلتا ہے۔ حتیٰ کہ اہل سنت کے مستند کتب احادیث کے ذخیرے، جس طرح کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں صحاح ستہ میں، اس کی وارداتوں کا کہیں ذکر نہیں ملتا۔ اور میں یہ پوچھنے میں حق بجانب ہوں کہ قرون اولا کا اتنا بڑا ڈان اس کے ذکر سے صحاح ستہ کیوں خالی ہے؟ محدثین کیوں خاموش رہے؟ انہوں نے اتنے بڑے کردار کو کیوں اہمیت نہیں دی، جبکہ یہی تمام وارداتوں کا محرک اور عامل تھا؟ عزیزان، اگر ایسا ہوتا، یہ کردار حقیقت پہ مبنی ہوتا، تو اتنے بڑے بڑے محدثین، امام بخاری، امام مسلم، امام نسائی، کتنے بڑے بڑے محدث، انہیں تو اپنی کتب میں اس کے نام سے پورے پورے باب قائم کرنے چاہیے تھے۔ صحابہ کی جانب سے اس کی مذمت میں کثیر روایات نقل ہونی چاہیے تھی، خصوصاً محاصرہ خلیفہ ثالث کے واقعات میں تو اس کا کردار روایات میں نظر آنا چاہیے تھا۔ ایک شخص جو ما فوق الفطرت خوبیوں کا مالک تھا، 40 ہجری کے آس پاس اچانک نمودار ہوتا ہے، اور اس کا جاسوسی نیٹ ورک اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ اس کو مدینہ سے لے کر شام تک اور بصرہ سے لے کر کوفہ تک تمام رپورٹیں بھی مل رہی ہیں۔
اور ان رپورٹوں کے انگیسٹ ہی وہ جنگیں ترتیب دے رہا ہے، فتنے برپا کر رہا ہے، فساد فی الارض کا محرک بن رہا ہے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس کے سامنے بڑے بڑے صحابہ کی عقلیں ماند پڑ گئیں، اور لوگوں نے، مورخین نے بڑے بڑے صحابہ کو اس کا پیروکار بنا دیا۔ افسوس، یہ توہین صحابہ نہیں تو اور کیا ہے؟ لمحہ فکریہ بھی ہے اور مقام غور و فکر بھی۔ کہ وہ ایک بندہ ہے کہ حکومتوں کے تمام نیٹ ورک وہ ناکام ہو جاتے ہیں، خلفاء کو قتل کروا دیا جاتا ہے، جمل و صفین برپا کر دی جاتی ہے، حضور کی ایک زوجہ محترمہ کو گھر سے نکال کر میدان جمل میں لے آیا جاتا ہے، واقعہ کربلا کی پلاننگ ہوتی ہے، کوفیوں سے خطوط لکھواتا ہے، پورا واقعہ ایک ڈیزائن کیا ناصبین و خارجین نے، ان کے سرخیل نے، ان کے بڑوں نے، اور پھر وہ سب کچھ اس کی مرضی اور منشا کے تحت ہوتا چلا گیا۔ عزیزان، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سب جو صحابہ جن کے متعلق مکتب تسنن کے مورخین ہی لکھتے ہیں کہ وہ بھی عبداللہ بن سبا کے عقیدے کے پیروکار بن گئے، میں سمجھتا ہوں کہ کیا یہ تمام صحابہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ ابن سبا کے کٹ پتلیاں تھیں کہ جیسے وہ نچاتا رہا یہ ناچتے رہے، جیسے وہ کہتا رہا یہ کرتے رہے، جیسے وہ تحریک دیتا رہا اسی پہ عمل ہوتا رہا؟ در حقیقت عزیزان، یہ اپنی ممدوح شخصیات کو ان کے منفی اعمال سے بچانے کے لیے اور نظریہ ضرورت کے تحت بار بار عرض کیا جا رہا ہے، ایک فرضی اور خود ساختہ کردار تخلیق کیا گیا، اور چور بھی آنکھیں چور چور کے مصداق شور و غوغا بلند کر دیا گیا، جس کی شیعان حیدر کرار کے نزدیک پرے کا کی بھی حیثیت نہیں ہے۔ عزیزان، یہ سارا قصہ ہے عبداللہ بن سبا کا، اور اینڈ پہ اپنے نظریے کی تعداد میں، اپنے نظریے کی تائید میں ہم ایک اور اہل حدیث عالم دین کا اقتباس آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، سماعت فرمائیے۔ علی بھائی کہ کیا عبداللہ ابن سبا نے صحابہ کرام کی مائنڈز کو ہائی جیک کر لیا تھا کہ شہادت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت پر آمادہ کر لیا تھا صحابہ کرام کو؟ کس نے؟ عبداللہ ابن سبا نے۔ ایک کون ہے؟ تھوڑے ہی کوئی رشتہ دار ہے؟ عبداللہ ابن سبا آج کے دور میں ایک فیک پرسنالٹی کے طور پہ انہوں نے گھڑی ہے۔ یہ پرسنالٹی تھی، مولا علی علیہ السلام نے خود ہی قتل کروایا اس کو۔ اگر یہ حضرت عثمان غنی کے دور میں ہوتا تو سر یہ اہل سنت کی 6 کتابیں ہیں نا، بتائیں عبداللہ ابن سبا کا نام ہی دکھا دیں، ضعیف روایت ہی کوئی دکھا دیں 6 اہل سنت کی حدیث کی کتابوں میں، جو اتنا امپورٹنٹ بندہ ہے کہ جس نے دنیا زیر و زبر کر دی ہے۔ یہ الوہیت کا عقیدہ رکھتا تھا، مولا علی نے اسے قتل کروایا، حضرت علی کو خدا کہتا تھا، حضرت علی کے دور میں آیا۔ یہ تاریخ میں بنو امیہ اور بنو عباس نے یہ چیزیں داخل کی ہیں۔ ایک اس حوالے سے سنی اور شیعہ دونوں کتابوں کے ہاں عبداللہ ابن سبا کا حضرت عثمان کے دور میں یا شہادت عثمان میں کوئی ذکر نہیں ملتا۔ ٹھیک ہو گیا؟ ایون زبیر علی صاحب یہ بات مانتے تھے، اور انہوں نے تحقیقی جو ان کی فتاوی علمیہ میں یہ باتیں لکھی ہیں، اور سر ہم نے اس میں سارا ڈالا ہوا ہے عبداللہ ابن سبا والا۔ شہادت عثمان جو ہے وہ ایک پولیٹیکل ایشوز کی وجہ سے ہوا تھا، بخاری مسلم میں اس کی وجوہات کچھ اور ہیں، وہ آپ شہادت عثمان کی اصلی وجوہات یوٹیوب پہ لکھیں، میرا کلپ لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں، 5B ریسرچ پیپر پہ پڑھ لیں۔ عبداللہ ابن سبا
بعد کی پرسنالٹی ہے. شہادت عثمان یا فتنے میں اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. ورنہ یہ کتنی بحران کن بات ہے کہ اتنا امپورٹنٹ بندہ ہے اور پورے کے پوری 6 کتابیں جو اہل سنت کی مین سٹریم کی کتابیں ہیں، اس سے بھی باہر نکل جائیں. الموطا امام مالک سے دکھا دیں عبداللہ بن سبا کا نام، مشکات کے اندر دکھا دیں. اتنا بڑا تہاڈا رشتہ دار ہے اور موجود ہی کتنے نہیں. رشتہ دار تہاڈا ہی ہے، جو ضرورت پیندی ہے تسی یوز کرتے ہو نا. انہوں نے تو نہیں ہوتے، انہیں نہیں کرتے. وہ کہتے ہوتے ہے ہی جڑا وہ خارجی سی اور نصیریہ اور انہوں کافر کہتے ہیں. وہ مانتے ہی نہیں ہے، وہ دونوں نہیں مانتے. سر ہم نے تو پہلی دفعہ آپ کو بتا دیا نا کہ 10 محرم کا روزہ جو آج ہم نے سب نے رکھا ہوا ہے، شیعہ کہتے ہیں کہ یہ یہودیوں کی سازش ہے، کیونکہ نبی اسلام کی جو حدیث آپ نے گھڑی اس میں کہ یہودی رکھتے تھے. کل تک آپ ان کو یہودیوں کی سازش کہتے تھے، آج وہ آپ کو کہتے ہیں. دونوں ہی غلط کہہ رہے ہیں. میں نے پھر اس کی کلیریفیکیشن پہ پورا گوگل سے بھی چیزیں بتائی، یوم کپور کے بارے میں، تشریع مہینے کے بارے میں، تو میرا کلپ چڑھ چکا ہے. یہ اب یہ کہانیاں کرانی ہے، لوگوں کو چھوڑ دیں. یہودیوں کی سازش، فلاں کی سازش، پازیٹیولی چیزوں کو علمی دلائل کے ساتھ لیں. ٹھیک ہو گیا. ویسے یہ ملبہ ڈلتا ہے یہودیوں کے اوپر ہی، آپس کی لڑائیاں مطلب یہودیوں کی سازش ہے، آپس کی غلطیاں. ان بیچاروں کو پتہ بھی نہیں ہے ان معاملات کا. حقیقت بات ہے، ایسے ہی ہے، ان کو نہیں پتہ. سر آپ ذرا چلے جائیں یروشلم میں، کس طریقے سے آپ کو وہ ڈیل کرتے ہیں. انہوں نے ٹرین چلا دی ہے وہاں تک. ٹھیک ہو گیا. یہ نہ منو تجھے جھنٹ کہہ دیو. قرآن میں بھی اسرائیل کا نام ہے، سورہ بنی اسرائیل، سورہ بقرہ، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. یہودیوں میں بڑے اپرائٹ لوگ موجود ہیں آج کی ڈیٹ میں بھی. آج کی ڈیٹ کے یہودی پکے موحد ہیں. حضرت عزیر کو نہیں اللہ کا بیٹا مانتے جی. 3 تو مذہب ہیں جو پکے مواحد ہیں. وہ پکے مواحد سے مراد ابن تیمیہ والا مواحد نہیں، موٹا موٹا مواحد. اس مواحد ہی تو کوئی بھی نہیں بچنا سمیت ابن تیمیہ دے بھی. سکھ ایک اللہ کو مانتے ہیں. ویسے تو ہندو بھی مانتے ہیں لیکن انہوں نے چھوٹے آلیہ بھی بنائے ہوئے ہیں. یہودی اسٹرکٹلی ون گاڈ کو مانتے ہیں. ان میں ایسے اپرائٹ لوگ ہیں. اگلے دن میں ایک ان کے ربی وہ کہلاتے ہیں نا، ربیون، قرآن میں بھی آیا نا، ہاں ربانی ہو جاؤ. تسی کہہ دو نہیں اسی سلفی ہوواں گے. اللہ تعالیٰ مانتا ہے کونوا ربانیین، تم ربانی بن جاؤ. اچھا جی. تو وہ ایک ربی کا میں سن رہا تھا، ان کو کسی نے سوال کیا کہ یہ جو مسلمان جس خدا کی عبادت کرتے ہیں یہ خدا اور ہے اور آپ کا خدا اور ہے. کہتے ہیں نہیں یہ تو ہمارے یہودیوں نے ہمیں پراپوگنڈا کیا ہوا ہے. وہ اسی گاڈ کو، اسی اللہ کو مانتے ہیں. اللہ کا لفظ تو آپ کو پتہ ہے وہ عبرانی میں بھی موجود ہے. تو یہ لفظ پوری دنیا میں استعمال ہو رہا ہے. تو کہنے لگا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغمبر تو نہیں مانتے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ مسلمان جس خدا کی عبادت کر رہے ہیں وہ وہی خدا ہے جو بنی اسرائیل کا خدا ہے. تو سر اگر یہودی اتنے اپرائٹ ہوئے ہیں تو سر تسی بھی تھوڑا جہا حوصلہ کرو نا. تسی بھی ایک دوسرے کے بارے یعنی اس طرح کی سازشیں تو نہ کریں. جو صحیح بات ہے وہ کریں. یعنی یہ کہنا کہ جی وہ شیعہ جو ہے وہ کہتے ہیں جی وہی جو ہے حضرت علی کے پاس آنی تھی غلطی سے نبی کے پاس چلی گئی. استغفر اللہ. یار وہ تو علی کا نام ہی نہیں لیتے، وہ تو کہتے ہیں محمد اور آل محمد. آل علی کی تو وہ بات ہی نہیں کرتے. جو محمد اور آل محمد کہہ رہے ہیں، محمد کی نسبت سے ہی حضرت علی کو مان رہے ہیں، حضرت فاطمہ کو مان رہے ہیں. ان پہ اتنا بڑا بلیم نہ لگائیں خدا کے لیے. ایک جھوٹا فرقہ تھا غرابیہ، مر گیا، ان کی تکفیر کرتے ہیں شیعہ خود. جس طرح آپ کا یہ ایک چھوٹا بھائی فرقہ نکلا آپ میں سے، قادیانی، سنیوں میں سے نکلا نا، قادیانی شیعہ میں سے تو نکلا. تو کیا آپ سنی شیعہ مطلب قادیانیوں کو آن کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. تو وہ بھی نہیں ان کو آن کرتے. آپ ان کو کس چیز کا ٹانٹ کر رہے ہیں، تانا دے رہے ہیں؟ غلط ہے چیز. جی عزیزان، دیکھا آپ نے عزیزان گرامی قدر، ہم نے شرح و بسط کے ساتھ عبداللہ ابن سبا کے عنوان پہ آپ کے سامنے معروضات پیش کر دی ہیں. سامعین و ناظرین فیصلہ کریں گے کہ ہم اس میں کتنی حد تک کامیاب رہے اور ایک فرضی، خود ساختہ، وضعی اور گھڑے ہوئے کردار کو ہم نے اس کے منطقی نتیجے تک اپنی گفتگو میں پہنچا دیا کہ جس سے ہر کوئی منصف مزاج فرد
یہ نتیجہ نکالنے میں حق بجانب ہے کہ یہ کردار نظریہ ضرورت کی پیداوار تھی، یہ کردار تخلیق کیا گیا تھا، یہ کردار بناوٹی اور خود ساختہ تھا، اور یہ کردار اپنے ممدوح حضرات کی بدعمالیوں کو بچانے کے لیے تخلیق کیا گیا کہ سارا ملبہ اس پہ ڈالا جائے اور اسے مذہب شیعہ کے خلاف استعمال کیا جائے، مگر جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے اور حقیقت وہ جو اپنوں کے ساتھ ساتھ بیگانوں کی زبان سے بھی ادا ہو۔ کچھ نہ کہنے سے بھی چھن جاتا ہے انداز سخن، اور ظلم سہنے سے بھی ظالم کی مدد ہوتی ہے۔ لعنت اللہ علی الظالمین، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ ہم اپنی گفتگو کا اختتام، اپنے اس عنوان کا اختتام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک فرمان سے کرتے ہیں۔ معرفت الرجال کتاب کے حوالے سے شیخ الطوسی اس کے مؤلف ہیں۔ یہ جز اول میں معصوم امام کا یہ فرمان ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ خدا عبداللہ بن سبا پر لعنت کرے۔ عزیزان، یہی تو میں عرض کرتا ہوں کہ ہماری تو ہر کتاب میں اس پہ لعنت ہے۔ معصوم فرماتے ہیں خدا عبداللہ بن سبا پر لعنت کرے، اس نے دعویٰ کیا کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام اس کائنات کے پروردگار ہیں، حالانکہ خدا کی قسم امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام تو خدا کے مطیع و فرما بردار بندے تھے۔ وائے ہو اس پر جو ہم پر جھوٹ بولے، ہم سے جھوٹ کی نسبت دے، اور کچھ گروہ ہمارے بارے میں ایسی باتیں کہتے ہیں جو ہم خود اپنے بارے میں نہیں کہتے۔ ہم ان سے خدا کے دربار میں برات کرتے ہیں اور ہم ان سے خدا کے دربار میں برات کرتے ہیں۔ یہ 2 دفعہ آپ نے فرمایا۔ وما علینا الا البلاغ۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ، یا علی۔